السلام علیکم دوستو، آج کے دن کی شروعات میرے الارم کے بولنے سے ہی شروع ہو گئی اور پھر سوچا آج کا دن اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے برش کیا اور فریش ہو گئی اور وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ تہجد اور فجر کی نماز کا سکون آپ لوگوں کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کی، اور آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ کیا پتہ کب کس ٹائم کس کی دعا قبول ہو جائے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ جو سکون آپ کو ملتا ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتا۔ جب آپ دل سے اللہ کے سامنے جاتے ہو نا اور اس کا ذکر کرتے ہو نا، تو جو سکون آپ کو اس ٹائم فیل ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی چیز میں فیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چیز میں اللہ نے سکون پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کا دل کا سکون اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا، تو میں اس کے لیے سکون بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو سکون اور رحمت عطا کرتا ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب لوگ کامیاب ہوں، کیونکہ ہر انسان اس ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی فیملی پرابلمز، لائف میں پرابلمز، A to Z کچھ نہ کچھ لائف میں پرابلمز چل رہی ہوتی، لیکن ساری پرابلم کا سلیوشن ایک ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی پرابلم کا سلیوشن نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی کل کائنات کا مالک ہے جو آپ کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، صرف ذکر سے، دعا سے، سچے من سے۔ میں یہ ولاگ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ولاگ بناؤں۔ صبح اچھی ہوئی، فجر ملی، تہجد ملی، اس کے بعد میں پھر میرا پورا دن بھی بہت ہی اچھا گزرا، کیونکہ میں نے پورا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اور میں اس بات میں تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو ایک ہمت، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے اس انسان کے ساتھ کہ ہاں، دنیا کا کوئی انسان میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا رب جو پورا کائنات کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ تو ہے۔ میں آج یہ ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دل کی ہر بات آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا آج آپ کو فل ڈے ولاگ کا روٹین آپ کو شیئر کروں، اور اسی لیے میں نے یہ ولاگ بنایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی مسٹیک ہوئی ہو یا کچھ بھی ہوا تو اس کے لیے میں دل سے معافی مانگتی ہوں آپ سبھی سے۔ صبح ریڈی ہونے کے بعد میں ہسبینڈ کو ناشتہ کرانے کے بعد میں نے اپنا روم کلین کیا، اور ایک بار جب گھر کا کام ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جب بگڑے کام بنتے ہیں نا تو انسان کی لائف نا بہت آسان لگتی ہے، اور جب گھر کے کام سارے ختم ہو جاتے ہیں نا، جب گھر میں اگر گندگی پڑی ہو اور آپ ایسے بیٹھے ہو نا، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار بہت انیون سا لگے گا، بیکار سا فیل ہوگا، لیکن آپ فریش ہو جاتے ہو، آپ کا موڈ ایک دم فریش ہو جاتا ہے نا، آپ کا گھر، آپ کا دل اللہ کے ذکر سے، آپ کا گھر آپ کی صفائی سے جب کلین ہو جاتا ہے نا، تو مائنڈ بھی، دن بھی، اور سب کچھ بے حد خوشگوار لگتا ہے۔ اور جو چیز میں نے فیل کہ صبح اٹھنے کی جلدی، جو صبح اٹھتے ہیں نا ان کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کا پورا دن بہت ہی اچھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی کو دکھانا ہے، اس لیے کہ آپ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کے ذکر سے دن کی شروعات ہوتی ہے نا تو پورا دن اچھا جاتا ہے، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ میں نے تہجد کی نماز سے یہ ایکسپیرینس مجھے ملا ہے کہ میں نے جب بھی اپنے رب سے تہجد میں دعا مانگی یا اپنے رب سے کبھی بھی کچھ مانگا تو اس نے مجھے ہمیشہ دیا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس رب نے مجھے نہیں دیا۔ اور جو روزہ رکھنے کی میری دل کی چاہت تھی کہ میں 11ویں شریف کا روزہ رکھوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک بات اور کہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ بھی مانگنا ہو، اگر آپ دنیا کی بھیڑ سے تھک چکے ہو، اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ کے تھک چکے ہو، اور کیونکہ اس دنیا میں نا اس ٹائم پہ اگر آپ کسی سے کچھ شیئر کرو گے نا تو وہ آپ کو سمجھے گا نہیں، بلکہ آپ کی فیلنگس کا، آپ کی ایموشنس کا وہ مذاق بنائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جاتے ہو نا اور اللہ سے مانگتے ہو، اس کو بولتے ہو کہ میرے رب، تیرے سوا میرا ہے ہی کون،
جو میرے دل کی پکار سنے، تو وہ رب سنتا بھی ہے اور وہ پکارتا بھی ہے کہ میرے بندے تو میرے پاس آ، میں تیرے دل کی ہر بات سنوں گا۔ اور آپ جو یہ روم دیکھ رہے ہیں نا، جس جگہ پہ میں ہوں، جو یہ گھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ میں آج ہوں، تو صرف اور صرف دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بندوں کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے نا، تو آپ تہجد پڑھو، دل سے اللہ کا ذکر کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، قرآن پاک پڑھو اور رو رو کر اللہ سے دعا کرو، تو اللہ ہر مشکل دور کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری لائف میں بہت پرابلمس تھی، بہت ہی زیادہ پرابلمس تھی، لیکن جب میں نے اللہ کا دامن پکڑا نا، جب میں نے اللہ کا ذکر کیا، اور مجھے ایسا لگتا تھا نا کہ سب کچھ ناممکن ہے، سب کچھ ناممکن ہے، لیکن جب میرے کام بنتے گئے نا، تو آپ کا جب درد اتنا ہوتا ہے نا، زخم گہرا ہوتا ہے نا، سوچتے ہو اب پاسبل نہیں ہے، اب پاسبل نہیں ہے، اب ایسا ہو نہیں سکتا، تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں بھی یہی سوچتی تھی، سالوں سال میں نے یہی سوچا کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، صبر دیا اور مجھ سے انتظار کرایا۔ میں انہیں انتظار کیا، لیکن انتظار کے بعد میں جو آپ لوگ آج یہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں نا، تو سب اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے، اللہ کی دی ہوئی محبت ہے جو اس نے مجھے عطا کی، اور میں بہت خوش ہوں۔ شکر ہے الحمدللہ اس رب کا، جس گھر میں، جس جگہ پہ آج میں موجود ہوں، تو صرف میرے رب کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے یہ میرے لیے۔ اس لیے کبھی بھی میں ٹوٹتی ہوں نا، کبھی بھی میری لائف میں اب پرابلمس آتی ہیں نا، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، رات چاہے کتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، بادل چاہے کتنے بھی کیوں نہ گرجیں، طوفان چاہے کتنا بھی کیوں نہ آئے، لیکن جب طوفان ایک آتا ہے نا، اس کے بعد میں جو سکون آتا ہے، بادل جب گرجتے ہیں نا، اس کے بعد میں موسم کتنا سہانا لگتا ہے۔ اور جب پریشانیاں آتی ہیں نا، اور جب آپ اللہ پر سچے دل سے یقین کرتے ہو نا، اور آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں نا، تو وہ ایسے کام کرتی ہے نا جیسے ایک چوٹ پہ مرہم، اور اللہ کی محبت آپ کے لیے دنیا کے ہر مرہم سے زیادہ بڑا ہے۔ میری لائف میں کچھ مومنٹ ایسا آیا تھا کہ میرے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، اور کہتے ہیں نا جب گمراہی راستہ انسان کو دکھاتی ہے نا، جب انسان گمراہی کے راستے پر جاتا ہے نا، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان غلط نہیں ہوتا، یا کسی بھی انسان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایسا سب سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی اس سے اس کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن ہاں اگر وہ دل کا سچا ہو اور اللہ اس کی نیت جانتا ہو، تو اللہ اس کو صحیح راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو دنیا کا عالم کوئی بھی آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں دیکھی ہے، سیکھی ہے، سمجھی ہے، کہ جب انسان غلط راہ پر جاتا ہے، ایک ٹائم تھا کہ ہاں، لیکن اللہ نے مجھے صحیح راستہ بھی دکھایا، اللہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، جب میں ٹوٹتی تھی نا، تو میں سوچتی تھی اللہ کیسی لائف ہے میری لائف میں اتنی پرابلمس کیوں ہیں، تو مجھ سے ہی اتنا امتحان کیوں لیتا ہے، کیا تجھے مجھ پر ترس نہیں آتا، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ تو پھر دل سے ایک ہی پکار آتی تھی کہ بس اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہارے ہر سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، لیکن وہ جواب ایسا دیتا ہے نا کہ آپ سن نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، تو آپ اللہ کا جواب دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اور اپنے کیے سوال کو ایک بار کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ سوال کیا تھا اللہ سے، اللہ نے مجھے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ مجھے تو بچوں کا بے حد ہی شوق ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں چھوٹے سے بچوں سے کھیلنا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ تو ایک ٹائم ایسا تھا، میں سوچتی تھی کہ شادی کا ٹائم تھوڑا ہو گیا، مطلب 1 سال ہو گیا تھا، 1 ایئر کمپلیٹ، تو مطلب کسی نے مجھ سے بولا بھی تھا کہ ابھی تک مطلب بچے نہیں ہوتے، لیکن میں نے پھر اللہ سے اپنے رب سے کہا کہ یا رب مجھے تجھ پر یقین ہے، تو مجھے اولاد دے گا، لیکن وقت آنے پر ضرور دے گا۔ میں نے صرف اللہ سے یہ کہا، اس کے کچھ ٹائم بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی، الحمدللہ۔ اس کے 2 منتھ کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا جو شاید کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور آج اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہو، میں 6 منتھ کی پریگننٹ ہوں، اور میرا 6 منتھ چل رہا ہے۔
آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میرا جو بیبی مطلب اس دنیا میں آنے والا ہے وہ آپ لوگوں کی دعا سے اچھے سے صحت مند تندرست اور نیک ہو۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی بے اولاد ہیں یا جو بھی بہن جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد سے نوازے اور سب کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئیں۔ ہر میاں بیوی میں پیار محبت بنائے رکھے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک سب سے زیادہ انمول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اس رشتے میں پرابلمس ہیں نا تو آپ کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ رشتہ بہت اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے اور ہمارے شوہر کے بیچ میں اللہ کے فضل سے، کہ یہ میری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ہمارے بیچ میں بہت پیار ہے۔ اور آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے تو صرف میرے رب کی کرامات ہے، اس کا پیار ہے کہ وہ مجھے اتنا اس نے نوازا ہے اور اتنے اچھے شوہر سے نوازا ہے کہ جو میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو بہتر ہی شوہر ملے، نیک شوہر ملے، بھلے ہی اس کے پاس چھوٹا سا گھر ہو لیکن عزت، پیار اور اس کی اہمیت، اس کی قدر کرنے والا ہو۔ اگر میری باتیں آپ لوگوں کو بورنگ لگ رہی ہیں یا آپ لوگوں کو بور کر رہی ہیں تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری ویڈیو میں، میرے بلاگ میں آپ لوگوں کو میں بور کروں، اس لیے میں نے آپ سے پورا اپنا دن کا بلاگ شیئر کیا۔ اور اب اس ٹائم میری افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے افطاری تیار کی اور نیاز بھی کرا دی تھی، کیونکہ 11ویں شریف تھی تو فاتحہ میں نے دے دی تھی۔ اس کے بعد میں نے انتظار کر رہی تھی کہ کب مغرب کی نماز ہو، کیونکہ بہت زیادہ مطلب پانی کی کمی سی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے آپ نے دیکھا تھا کہ میں لیٹ گئی تھی تو مجھے بہت چکر آ گئے تھے، گرمی بہت تھی تو اے سی چلائی، میں لیٹی کیونکہ مجھے ریسٹ چاہیے تھا، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے لگی تھی مجھے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے بہت ہمت دی۔ میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ فل ڈے بلاگ شیئر کرنے کا تھا، اور جو بھی میرے دل میں باتیں تھیں، جو ریالٹی تھی، جو سچائی تھی، وہ میں نے آپ لوگوں سے بلاگ میں شیئر کی۔ اور یہاں پر مغرب کی اذان کا انتظار کر رہی تھی کہ اذان ہو، اور کیونکہ روم میں آواز نہیں آتی تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ یہاں سے کہ جلدی سے جلدی اذان ہو جائے، میں روزہ افطار کروں۔ تو پورا دن میرا ایسا ہی گزرا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور اذان ہو چکی تھی تو میں روزہ افطار کرنے کے لیے روم میں واپس آ گئی اور میں نے روزہ افطار کیا۔ الحمدللہ میرا دن بہت اچھا گزرا، روزہ بھی بہت اچھا گیا اور میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، اور آپ لوگوں سے بھی میں نے ساری باتیں شیئر کر دی۔ اور سب سے اہم، میں یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے یوٹیوب چینل بھی شروع کر لیا۔ اور یہاں پہ مجھے پیاس اتنی لگ رہی تھی نا کہ میں بار بار پانی پی رہی تھی، اور پانی کی کمی میرے اندر اتنی ہو گئی تھی، بس دل کر رہا تھا کہ پانی پیتے جاؤ، اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن مجھے حلوہ تھوڑا اچھا لگا تو میں نے 3-4 چمچ حلوہ کھایا، لیکن سیب، انار مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی اور میں بار بار پانی پی رہی تھی، اور گرمی اتنی تھی، لائٹ بھی آ نہیں رہی تھی تو میں نے سب کچھ ہٹا کر رکھ دیا۔ دن بھر کی تھکان سے میں بہت تھک گئی تھی تو میں نے فین آن کیا، لائٹ آ گئی تھی، پھر میں نے تھوڑا ریسٹ کیا۔ اس کے بعد میں پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے پھر اپنے لیے کھانا نکالا، جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے دال چاول بنایا اور اپنے لیے تھوڑا سیلڈ بنایا، کیونکہ گھر میں اکیلی تھی تو کھانا بھی مجھے اکیلے ہی کھانا پڑا، کیونکہ ہسبینڈ میرے کام پر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا اچھے سے۔ اور پھر دن بھر کے بعد میں بچہ بھی بھوکا تھا، کہتے ہیں کہ پریگننسی میں کھانا ٹائم ٹو ٹائم کھانا چاہیے اچھے سے، اور مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ جو لیڈیز پریگننٹ ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ پریگننسی میں کتنی پرابلمس ہوتی ہے، تو میری یہ فرسٹ پریگننسی ہے تو مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور میں نے کھانا اتنا کھا لیا تھا، پانی سب سے زیادہ پیا تھا کیونکہ مجھے پیاس بہت ہی زیادہ لگ رہی تھی۔ تو اتنا پانی پینے کے بعد میں، کھانا کھانے کے بعد میں پیٹ تو میرا بھر گیا تھا، لیکن اتنا دقت ہو رہی تھی کہ مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ٹہل لوں تاکہ تھوڑا سا آرام مجھے فیل ہو، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کھانا ہٹایا، رکھا کچن میں، اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا واک کیا کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مجھے پرابلمس نہ ہو، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ پوری دن کا ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑا کام کیا ہے میں نے۔
تو تھوڑا سا واک کرنے کے بعد میں تھکان اتنی ہو گئی تھی، میں نے سوچا اب مجھے ریسٹ چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، بورنگ نہ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنا ڈھیر سارا پیار اس ولاگ میں ضرور دینا۔ مجھے جو بھی سمجھ میں آیا، جو مجھے فیل ہوا، وہ میں نے اس ولاگ میں شیئر کیا۔ اور آپ لوگوں کو میرے چینل پہ اچھے ولاگ ویڈیوز ملتے رہیں گے، تو اس لیے میرے چینل سے ضرور جڑیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔